نیک بادشاہ کہتا ہے کہ اب آپ لوگ یہ بتائیں گے کہ ہم اپنے ملک میں کس طرح کے قانون بنائیں کہ جلد سے جلد ہر صوبے، ہر شہر اور ہر گاؤں میں انسان ان پانچویں ذمہ داری کو عمل میں لانے لگے۔ آپ سب ایک مہینے کا وقت لیجئے، آپس میں مشورہ کیجئے، پھر مجھے بتائیے۔ مشورے کے بعد بادشاہ کے دربار میں سارے لوگ پھر سے حاضر ہوتے ہیں اور دانش مندوں میں سے ایک کہتا ہے کہ نیک بادشاہ سلامت، ہم سب نے یہی مشورہ کیا ہے کہ جو ہمارے حکومت کا سب سے چھوٹا حصہ ہے یعنی گاؤں، تو وہاں سے ہی ہم کام شروع کریں گے اور وہاں اس کام کو مضبوط بنانے کے لیے کام شروع کرنے سے پہلے ہم ہر صوبے کے حاکم کی اس سلسلے میں تربیت کریں گے، اس کے بعد ہر شہر کے، اس کے بعد ہر گاؤں کے۔ اگر کسی حاکم پر یہ تربیت اثر نہیں لاتا ہے تو ہم اسے ہٹا کر تربیت یافتہ حاکم لائیں گے۔ تربیت کے بعد ہم ہر حاکم کے ساتھ 2 عالم بھی دیں گے۔ ایک عالم گاؤں میں تعلیم کا ذمہ داری لے گا اور دوسرا عالم قید خانے میں۔ ہم اس گاؤں کے حاکم کو کچھ مہلت دیں گے، اس کے بعد ہم یہ قانون لاگو کر لیں گے کہ اس گاؤں میں کوئی بھی انسان برائی کرتا ہے تو اس گاؤں کا حاکم ذمہ دار ہوگا، یعنی اس گاؤں کا حاکم نے صحیح سے انسانوں کی تربیت نہیں کی جس کی وجہ سے وہ انسان برا بنا۔ نیک بادشاہ کے ذریعے ملک میں 5 ذمہ داری کے لیے جو عوام کے بیچ قانون بنے وہ اس طرح سے ہیں۔ ہر گاؤں میں ایک داروغہ ہوگا اور 2 5ویں ذمہ داری کے استاد ہوں گے۔ ہر گاؤں میں ایسے قید خانے ہوں گے جس میں ایسا انتظام ہوگا کہ یہ قید خانہ نہیں بلکہ 5 ذمہ داریوں کے تعلیم کے لیے اسکول جیسا ہوگا۔ ایک استاد اس قید خانے میں تعلیم دے گا اور دوسرا گاؤں کے 5ویں ذمہ داری کے تعلیم کی جگہ پر۔ اس کے علاوہ ایک جگہ ہوگا جہاں پر لوگ اپنے کام سے فارغ ہو کر دن میں ایک بار 5 ذمہ داری کو پورا کرنے کی تعلیم لے گا۔ اس کے بعد خاندان میں جو لوگ رہتے ہیں تو خاندان کے ذمہ دار کو اس تربیت کا ذمہ دار بنایا جائے گا۔ نمبر 7، جو لوگ خاندان میں نہیں رہتے ہیں وہ جس جگہ پر رہتے ہیں وہاں سے کسی کو ذمہ دار بنایا جائے گا۔ نمبر 8، گاؤں میں جو لوگ بالغ ہو جائیں تو اس کی شادی ضرور ہو جانی چاہیے۔ نمبر 9، گاؤں میں جو بوڑھے ہو اور جو کام کاج سے فارغ ہو چکے ہوں ان کو 5ویں ذمہ داری کے تعلیم کے لیے چنا جائے گا، یہ ذمہ داری انہیں دی جائے گی۔ گاؤں کا کوئی بھی آدمی بے سہارا، بھوکا یا محتاج نہیں رہے، اس کے لیے گاؤں کے لوگ مل کر کام کریں۔ سرکاری مدد کے علاوہ اور اس طرح کے اور بھی اچھے قانون بنائے جائیں۔ گاؤں کا جو داروغہ ہوگا وہ اس بات کا ذمہ دار ہوگا کہ گاؤں کے ہر انسان تک 5 ذمہ داری کی تعلیم کی تربیت ہو رہے ہوں۔ ہر انسان کو حکم دے گا کہ کوئی بھی انسان برائی کرے گا تو ہم جس خاندان کا شخص برائی کرے گا ہم اس خاندان کے سربراہ کو بھی سزا دیں گے، اور اگر وہ شخص کا کوئی خاندان نہیں ہے تو اس کے اطراف کے لوگوں میں سے جو ذمہ دار ہیں ہم انہیں سزا دیں گے۔ یعنی گاؤں کا ہر فرد ایک دوسرے کی تربیت کے لیے ذمہ دار ہوگا۔ سزا میں
یہی ہوگا کہ جسے سزا ملے گی اس کو تربیت ایسی دی جائے گی کہ وہ ایک نیک انسان بنے، اور جب تک وہ نیک انسان نہیں بن پاتا ہے تب تک اسے یہ سزا ملتی رہے گی، اور جب وہ نیک انسان بن کر باہر نکلے گا تو باعزت اسے رہا کیا جائے گا۔ داروغہ اس بات کا ذمہ دار ہوگا کہ انسانیت کے تعلیم کے اسکول میں لوگوں کی صبح اور شام کی برابر سے حاضری ہوں اور لوگوں کو پانچوں ذمہ داریوں کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ نیک بادشاہ اپنے دانشمندوں کی باتوں کو سن کر بہت خوش ہوئے اور بادشاہ یہ قانون لاگو کرا دیتا ہے اپنے ملک میں اور دنیا میں پانچویں ذمہ داری کی تعلیم کے بعد ملک اور دنیا کے خوشحالی کے حالات۔ اس طرح سے ملک میں بہت خوشحالی آ جاتی ہے، بادشاہ خوش ہو جاتا ہے کہ انہیں بہت بڑے ذمہ داری کو پورا کیا۔ ملک کے سارے گاؤں میں جب پانچوں باتوں پر بہت زیادہ محنت ہونے لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے ملک میں خوشحالی آ جاتے ہیں، لوگوں کو یہ زندگی بہت پسند آتے ہیں۔ اس کے بعد نیک بادشاہ اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ملک میں بھی پانچوں ذمہ داریوں کی تعلیم کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ اس طرح سے ساری دنیا میں کے زیادہ تر لوگوں کے بیچ پانچویں ذمہ داری پہنچ جاتی ہے، جس کے فائدے اس طرح سے ہیں۔ ایک شوہر کو اچھی بیوی ملتی ہے اور بیوی کو اچھا شوہر، والدین کو فرما بردار اولاد ملتا ہے اور اولاد کو ذمہ دار والدین، خاندان میں خوشحالی آتے ہیں، شادیاں آسان اور وقت پر ہونے لگتے ہیں، لوگوں میں ایک دوسرے سے ڈر اور خوف ختم ہو جاتے ہیں، وقت گزرنے لگتا ہے، بادشاہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایک دن نیک بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کا انتقال، وقت بہت گزر جاتا ہے، نیک بادشاہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایک دن ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نیک بادشاہ مرنے کے بعد جب آسمان پر پہنچتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور نیک بادشاہ بھی اسی لائن میں کھڑا ہے اور سامنے انصاف کی جگہ ہے، وہاں پر انصاف کرنے والے نیک روح ہوتے ہیں۔ اس سب کے دائیں طرف ایک بہت دور پر بہترین خوشحالی کی جگہ کا دروازہ ہوتا ہے اور بائیں طرف بہت دور پر بہت بڑا بھیانک سزا کا دروازہ ہوتا ہے۔ جو لوگ سامنے کے نیک روح سے مل کر جنت کے لیے جاتے ہیں اسے بہت خوشبودار، وقت گزرنے لگتا ہے، بادشاہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایک دن نیک بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔